بغداد میں ایک لڑکی کا ایک امیر تاجر کے ساتھ رشتہ طے پایا۔ شادی کے بعد تاجر نے جب اپنی بیوی کو پہلی بار دیکھا تو اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ اس نے تحفے میں اپنی بیوی کو ایک ہیرے کی انگوٹھی پیش کی، مگر وہ اس بات پر حیران تھا کہ لڑکی کا رویہ اس کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ جب بھی وہ اپنی بیوی کے سامنے آتا وہ اداس ہو جاتی۔ تاجر حیران تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہر قسم کی آسائش دے رکھی ہے، مگر پھر بھی یہ مجھ سے خوش نہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جب بھی اپنی بیوی سے پوچھتا تو وہ خاموشی ہی رہتی اور کوئی جواب نہ دیتی۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا، مگر اس کی بیوی کے رویے میں کسی قسم کی مثبت تبدیلی نہ آ سکی۔ ایک دن اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک عجیب چال چلی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری طبیعت کافی ناساز ہے، فلاں حکیم کے پاس مجھے علاج کے لیے لے چلو۔ تاجر اپنی بیوی کو حکیم کے پاس لے ہی جا رہا تھا کہ جب گھوڑا گاڑی شہر کے مرکزی چوک سے گزری تو وہ نیچے اتر گئی اور تیز تیز چلتے ہوئے قاضی کی عدالت میں جا پہنچی۔ تاجر بیچارہ پیچھے سے آوازیں دیتا ہوا عدالت پہنچا تو اس کی بیوی نے نفرت انگیز لہجے سے اپنے شوہر کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، قاضی صاحب، کیا ایک عورت اپنی زندگی میں خوش رہ سکتی ہے؟ جس کا شخص نامرد ہو، جو اپنی بیوی کا حق زوجیت بھی ادا کرنے سے قاصر ہو۔ تاجر اپنی بیوی کے یہ الفاظ سن کر حیران ہو گیا۔ قاضی نے دونوں میاں بیوی کی طرف غور سے دیکھا اور پھر کہا، تم اپنے شوہر سے کیا مطالبہ کرتی ہو؟ عورت نے کہا، میں اس سے طلاق چاہتی ہوں۔ جب شوہر نے یہ سنا تو چلا کر کہا کہ یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اس کو ہر قسم کی آسائش میسر کی، مگر یہ پھر بھی مجھ سے خوش نہیں۔ قاضی نے کہا، ابھی اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سچا اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ قاضی نے دونوں میاں بیوی کو ایک خالی کمرے میں بند کر دیا۔ قاضی نے عورت سے کہا کہ تم چپ چاپ اس کمرے کے کونے میں بیٹھی رہنا، اور تاجر کو ایک بڑا سا پتھر دیتے ہوئے کہا کہ تجھے اس پتھر پر اپنا پانی نکالنا ہوگا۔ گویا یہ عمل قابل مذمت ہے اور گناہ ہے، مگر اس عمل کے بغیر میں سچ اور جھوٹ میں پہچان نہیں کر پاؤں گا۔ تاجر پتھر لے کر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد قاضی نے دروازہ کھولا تو اس کی بیوی کونے میں ہی بیٹھی تھی، جبکہ پتھر پر پانی موجود تھا۔ قاضی نے عورت سے کہا کہ تم عورتوں کے مکر سے خدا بچائے، بے شک تمہارا مکر بہت شدید ہوتا ہے۔ عورت نے چلا کر کہا کہ قاضی صاحب، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یہ اس کا پانی نہیں ہے، بلکہ اس نے پتھر پر کوئی اور چیز ڈالی ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اس پتھر کو گرم آگ میں رکھا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور پتھر کو آگ پر رکھا گیا تو پتھر پر موجود پانی پگھلنے لگا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ بے شک یہ منی ہے، کیونکہ جب منی کو آگ پر گرم کیا جاتا ہے تو وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہ منی کے علاوہ انڈے کی سفیدی یا کچھ اور ہوتا تو سکڑنا شروع ہو جاتا، لہٰذا تم نے اپنے شوہر پر جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ قاضی نے عورت سے کہا کہ اب تم وہ حقیقت بتاؤ جس نے تمہیں اپنے شوہر سے دور رکھا۔ عورت نے کہا، قاضی صاحب، میں اپنے چاچا کے بیٹے کو پسند کرتی تھی، مگر میرے والدین نے تاجر کی دولت کو دیکھتے ہوئے مجھے اس کے ساتھ بیاہ دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اس کے نکاح میں ہوں، مگر پھر بھی میرا دل اس کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کرتا اور میں اس سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ تاجر نے جب یہ سنا تو ادھر قاضی کے سامنے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ قاضی صاحب، جس عورت کو میرا وجود ہی قبول نہیں تو میں اس کو اپنے گھر میں قید نہیں کر سکتا۔ وہ عورت کو اپنے والدین کے گھر لے گیا اور ان سے کہا، تمہاری بیٹی کا جسم تو میرے پاس تھا، مگر اس کا دل اور دماغ کہیں اور ہی تھا۔ کاش ایک دفعہ تم نے اپنی بیٹی سے پوچھ لیا ہوتا تو یہ نوبت کبھی نہیں آتی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔